ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، یہی ذمہ دار ہیں۔ پہلے یہ لوگ اداروں کی کمر توڑتے ہیں، پھر اداروں کی تباہی کا رونا روتے ہیں، اور اب رونے دھونے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے والے ایک اور ماہر تجربہ کار سابق وزیر جو ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی تشریف لانے۔ ایمبیسیز مختلف ممالک میں جو ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیے تاکہ بھارت میں کسی کو ایکسیس نہ ہو سکے۔ نمسکار، ست سری اکال ان کو جی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا بھارت اور پاکستان میں کبھی دوستانہ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں؟ میرے ایک ویلاگ میں، میرے ایک ویڈیو جو بھارت کے بارے میں تھا، جس میں میں نے مختلف ذکر کیا ہوا تھا ان باتوں کا جہاں بھارت نے پاکستان سے دشمنی کی اور ہر جگہ پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کام کیا، اور یہ اسی ریفرنس سے تھا جو ابھی کل کی بات ہے کہ پاکستان کی بعض ایمبیسیز مختلف ممالک میں جو ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیے تاکہ بھارت میں کسی کو ایکسیس نہ ہو سکے۔ اور پھر اسی طرح جیسے چائنا میں کانفرنس ہوئی، اور وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کانفرنس تھی جس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں جس میں بھارت پاکستان کو نقصان پہنچاتا رہا، اور بھارت کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، اکنامکلی کمزور کرنا ہے، چنانچہ یہاں ٹیررزم کے بے شمار واقعات ہیں۔ وہ تو میں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خدا جانے کس دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں تجویز کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ماضی بھول جانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کرنے چاہیے۔ یہ بلاول نے بھی پچھلے دنوں ایک انتہائی فضول سی بات کی کہ جناب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ تعلقات کیا کرنے بھی، جا کے بھارت کے پاؤں پکڑ لیں۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ میری اس ویڈیو پہ بھارت کے لوگوں نے کمنٹس لکھے، کچھ نے ریڈیکیول کیا، کچھ نے کچھ لکھا، اور نان سیریس قسم کے کمنٹس، لیکن ایک کمنٹ جو تھا وہ میرے ذہن میں اٹک گیا۔ وہ ایک بیپن نامی کوئی شخص یا کوئی، اس نے کہا کہ پاکستان کو ونس فار آل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے دوستانہ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات ہو، آپس میں تجارت کی بات ہو، یا پولیٹیکل لیول پہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ مل کے کرنا چاہیں، کہیں بھی یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے دوسرا ریمارک جو دیا تو اس میں اس نے کہا کہ پاکستان بھارت میں لیڈرشپ کو خصوصی طور پہ مودی کو دشمن سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی بھارت میں بے پناہ مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ اس ٹرم کو مکمل کرنے کے بعد بھی 5 سال کی ایک اور ٹرم لے لے گا۔ تو اگر یہ صورتحال بھارت میں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر دوستی کے معاملات تو نیچرلی پھر نہیں ہو سکتے۔ شکوہ تو مجھے اپنے لوگوں سے ہے کہ جو یہاں پہ اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے، جو عقل کے اندھے ہیں، وہ ہمیں یہ سبق سناتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ کیا پاکستان نے روکی ہوئی یہ چیزیں؟ کرکٹ تک کو جو کھیل ہے اس کو نقصان پہنچانے میں بھارت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج دن تک آپ دیکھ لیں کرکٹ میچ، ہاکی میچ تک تو ہم کھیلتے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو دوستانہ کہاں سے ہونا۔ لیکن بعض لوگوں نے، بعض ہمارے زعماء نے بیک چینل کھول کے رکھے ہوئے ہیں اور بھارتیوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ ان کی کیا مجبوری ہے؟ ان کو امریکہ نے اس کام پہ لگایا ہے، یا وہ خود لگے ہیں؟ اگر خود لگے ہیں،
حکومت پاکستان کے علم کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غداری ہے، اور اگر حکومت ساتھ ہے اس کے تو تب اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر دانشمندانہ سوچ ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بھارت کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو انڈیویجول جس نے یہ لکھا کہ مودی اپنے ملک میں بے پناہ مقبول ہے لہذا وہ ٹرم لے گا، اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسی وجہ سے دوستی ہو نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسائے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ہمسایہ بن جانا یہ کوئی آپ کی چوائس نہیں ہے، کیونکہ آپ آگے چاہیں تو ہمسائے بدل نہیں سکتے، یہ آپ کے ہمسائے جغرافیہ آپ کا ایسا ہے کہ جغرافی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں ملیں گی، رہیں گے، لہذا دشمنیاں پال کے تو کبھی بھی آپ اچھا وقت اپنی آئندہ نسلوں کو نہیں دے سکتے۔ مودی کتنی دیر زندہ رہے گا؟ آئندہ آنے والی نسلوں نے بہرصورت دیکھنا ہے، ان کو سوچ آئے گی کہ کیا ہمیں جنگیں لڑنی ہیں، کیا ہمیں نیوکلیر ویپنز ہی ڈیولپ کرتے جانا ہے، یا ہم نے کچھ اپنی زندگی کو امپروو کرنا ہے۔ سو جہاں کہیں ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ آئیں گے تو وہ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں میرے ساتھ بھارت سے منی شنکر ایار وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جب تک بی جے پی حکومت میں ہے پاکستان کو یہ بھول جانا چاہیے کہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر دوستانہ تعلقات کرنے ہیں تو اس کے لیے وقت یہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے جب کبھی کانگریس حکومت یا ایسی سوچ میں تبدیلی آ جائے جس سے کہ کوئی تعلقات میں بہتری کے چانسز موجود ہوں، لیکن وہ لگتا نہیں ہے۔ اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔